بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان کریم کی برکات میں سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ یہ مہینہ ایک ایسی روایت علم کا آغاز کرتا ہے جس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ قرآن پاک اس بات پہ شاہد ہے کہ رمضان جس بنا پر مبارک مہینہ قرار پایا وہ نزول وحی ہے، اور وحی وہ مطلق اور قطعی علم ہے جو انسان کے ہر زندگی کے زاویے کو تبدیل کر دیتا ہے۔ انسان نے آج تک اپنے علم کو جن ذرائع سے حاصل کیا وہ یا تو اس کے محسوسات ہیں، یا اس کی خالص عقل ہے، یا اس کے وہ واردات قلبی اور وہ احساسات ہیں جن کا تعلق اس کے اندرون سے ہے، یا اس کے وہ بعض مشاہدات ہیں جو فطرت میں کرتا ہے اور ان کی تعبیر کر کے ایک علم کو وجود میں لاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے، ہم جس علم کو فزیکل یا طبیعاتی علم کہتے ہیں اس کی بنیاد اس چیز پر ہے کہ جو چیزیں ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں اور ایک مادی وجود رکھتی ہیں، ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یقینی ہیں۔ ایک شخص ایک پہاڑ پر اگر یہ یقین رکھتا ہے کہ پہاڑ نہیں ہے اور اس یقین کی ثبوت کے طور پہ وہ پہاڑ سے ٹکراتا ہے تو اس کا خیال غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ پہاڑ فزیکلی ایگزسٹ کرتا ہے، یہ جاننے کے باوجود اس کے خیال میں نہیں تھا۔ گویا فزیکل فنومینا یا جو بھی طبیعاتی ماحول پایا جاتا ہے، وجود پائے جاتے ہیں، وہ علم کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ اور ایک شخص جس کے ہاتھ میں ریت ہو اور دوسرے ہاتھ میں پسا ہوا اناج ہو، فرق کر سکتا ہے کہ ریت کیا ہے اور گندم کا بنا ہوا آٹا کیا ہے۔ ایک اور ذریعہ جو علم کا ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ کہ اندرونی طور پر جو کیفیات قلبی واقع ہو رہی ہیں اور جو احساسات ہیں، جو تجربات ہیں، جو تجلیات ہیں، ان کی بنا پر میرے سامنے کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک شخص بھوکا رہ کر کے، ایک شخص جسم کو مشقت میں ڈال کر کے، ایک شخص تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے اندرون پہ غور کرتا ہے اور اس کے سامنے عجیب و غریب پہلو آتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ دراصل ایک ایسے روشنی کے مینارے میں رہ رہا ہے جس سے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اس کی واردات قلبی ہے، لیکن کیا ایک شخص کی ذاتی واردات جو اس کے قلب یا ذہن میں واقع ہو رہی ہے وہ میری دلیل بن سکتی ہے؟ کیا میں بھی اس کا شاہد ہوں، مشاہدہ کر رہا ہوں، یا میں اس کو دہرا سکتا ہوں؟ گویا کہ وہ علم جس کی بنیاد ایک تجربے پر ہو جو اندرونی تجربہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں ایسوٹرک یا مسٹیکل تجربہ، اس کی بنیاد پر ہو تو وہ ویدانی تو ہو سکتا ہے کہ ایک واحد فرد تک محدود رہے، لیکن اس کی بنا پر ایک پوری کائنات تعمیر نہیں کی جا سکتی۔ ہم کہتے ہیں کہ علم کا تعلق اس چیز سے ہے کہ کیا چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ اس کے ذہن نے ایک ایسا خاکہ، ایک ایسا نقشہ تیار کیا ہے جس میں کائنات میں سورج کی جگہ ایک اور چیز چمک رہی ہے، چاند کی جگہ کوئی اور چیز گردش کر رہی ہے، اور وہ اس سارے خاکے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مزین کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے اور ان خیالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ایک نئی کائنات جو میں نے پیدا کی ہے۔ کیا اس کائنات کو جو اس کی عقل نے پیدا کی ہے، اس کی سوچ نے پیدا کی ہے، ہم ویریفائی کر سکتے ہیں؟ ہم اس کا مقابلہ کر کے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعتاً وہ دنیا میں پائی بھی جاتی ہے یا نہیں؟ گویا کہ تنہا عقل ہو، تنہا محسوسات اور واردات قلبی ہو، یا تنہا مشاہدہ ہو، انسان نے آج تک ان تینوں ذرائع سے جو علم حاصل کیا وہ ایک بڑا محدود، طبیعاتی، حسیاتی اور اس نوعیت کا علم ہے جس کی حیثیت انفرادی تجربے کی کہی جا سکتی ہے۔ رمضان کریم کا آغاز اس چیز سے ہوتا ہے، وہ نزول قرآن ہے، نزول وحی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسی روایت کا ہم تک پہنچنا ہے جس کو سورہ
علق کے اندر یوں کہا گیا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے جس چیز سے اس نئی روایت کا آغاز کیا وہ تلاوت ہے، وہ قرأت ہے، وہ علم ہے جو قلم کے ذریعے وحی کے ذریعے ہم تک پہنچایا گیا، اور یہ علم کی ایک بالکل الگ قسم ہے، ایک الگ نوع ہے، ایک الگ سطح ہے۔ گویا رمضان کریم جو علم کی روایت ہم کو دیتا ہے وہ ان تینوں مروجہ نظاموں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں پر بنیاد کسی ایک فرد کی نہ واردات قلبی ہے، نہ اس کا مشاہدہ ہے، نہ وہ محض مادی تجربات ہیں جن کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی پائے جانے والی سائنس اپنے وجود کی تصدیق کرتی ہے۔ آج کی سائنس اپنے وجود کی تصدیق اس بنیاد پہ کرتی ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اس چیز کو تجرباتی طور پر آزمایا جا سکتا ہے، اور ایک تجربہ گاہ میں لیبوریٹری میں اس کو ناپ کر کے، تول کر کے، ہاتھ لگا کر کے، محسوس کر کے، پیمائشیں کر کے بتایا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو روایت علم رمضان کریم کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے، اس مبارک مہینے کے ذریعے پہنچتی ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے کا تعلق اس چیز سے ہے کہ علم بجائے خود کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم جس چیز کو حق سے تعبیر کرتا ہے، صداقت سے تعبیر کرتا ہے، نور سے تعبیر کرتا ہے، ہدایت سے تعبیر کرتا ہے، فرقان سے تعبیر کرتا ہے، یہ وہ وحی ہے جو قرآن کریم کے اندر پائی جاتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے لیے روح کی اصطلاح، قرآن کریم کے لیے نور کی اصطلاح، قرآن کریم کے لیے ہدایت کی اصطلاح، فرقان کی اصطلاح، کتاب کی اصطلاح، یہ تمام اصطلاحات اس روایت علم کے پہلے حصے کو ظاہر کرتی ہیں۔ اس روایت علم کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو کچھ علم اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کے ذریعے علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، یعنی آپ وحی کے اولین وصول کرنے والے فرد تھے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرسٹ ریسیپینٹ تھے، آپ نے سب سے پہلے وحی کے کلمات کو سنا اور وصول فرمایا، اور اس کے بعد ان کلمات کی وضاحت اس ذریعہ علم سے کی جو وحی مطلوع تو نہیں ہے لیکن جو اس وحی مطلوع کی وضاحت ہے، اس کا عکس ہے، اس میں وہی مفہوم اور صفات پائی جاتی ہیں جو قرآن پاک کی شکل میں وحی میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں جو بات فرمائی ہے کہ اس علم کو کتاب کی شکل میں نازل کیا گیا تاکہ اس کی تعلیم کی جائے، لیکن اس کے ساتھ جو مزکی بھیجا گیا، اس کا کام تزکیہ ہے، اس کا کام یہ بھی ہے کہ وہ حکمت سکھائے، اور یہ حکمت وہی ہے جو علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اس علم کے شکل میں ہمیں حاصل ہوئی ہے جس کو ہم حدیث یا سنت سے تعبیر کرتے ہیں۔ گویا اس روایت علم کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ علم جو محض قرآن پاک پر مبنی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ اقوال، وہ عمل، وہ آپ کے احکامات جو آپ نے قرآن پاک کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارے سامنے رکھے ہیں، ان چیزوں کو بھی اس روایت علم میں شامل کر لیا گیا۔ یہی سبب ہے کہ رمضان کریم کا روزہ ہو، رمضان کریم کی برکات ہوں، ان میں سے ہر ایک کے حوالے سے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر روزے کا آغاز کرنا ہے تو کیسے کیا جائے۔ آپ کا ارشاد کیا ہے؟ علیہ السلام یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر فجر کی اذان بھی ہو رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں ایک برتن ہے تو اس کو رکھ نہ دو۔ گویا کہ سنت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کسی بنا پر ایک شخص تاخیر سے اٹھتا ہے اور محض اتنا وقت ہے کہ وہ اذان کے کلمات سنتا ہے تو اس دوران میں بھی اگر وہ کوئی چیز کھا پی لے تو یہ سحری شمار کی جائے گی، تاکہ وہ اس برکت کو حاصل کر لے جو سحری کی برکت ہے۔ یہاں پہ
سوال سحری کے شروع یا خاتمے کا نہیں ہے، بلکہ یہ سوال علم کا ہے۔ یہ علم جو قرآن پاک نے ہم کو دیا ہے، اس کا تکملہ اور اس کی کمپلیشن اس علم کے ذریعے کی جا رہی ہے جو علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ارشادات سے، اپنے عمل سے ہمارے سامنے پیش فرما رہے ہیں۔ گویا اس روایت علم کو محض قرآن پاک کی وحی تک محدود نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس روایت علم میں قرآن کریم اور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات اور اعمال شامل ہیں۔ اس روایت علم نے جو تیسری بات ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ کہ ان دو بہت ہی متعین اور ناقابل تغیر ذرائع کی موجودگی میں روایت علم کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ذریعہ اختیار کیا جائے گا جس کی طرف قرآن پاک نے جگہ جگہ اشارہ کیا ہے۔ یہاں بھی جو بات فرمائی گئی کہ جو اس کا شاہد ہوگا وہ اس مہینے میں پورے روزے رکھے گا، وہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ شہادت کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا، اسے کوشش کرنی ہوگی، اسے جا کر کے تلاش کرنا ہوگا چاند کو، جب وہ شہادت دے سکتا ہے۔ جس طرح سے کہ قرآن پاک نے یہ بات فرمائی ہے کہ نماز کے حوالے سے تمہیں یہ تعین کرنا ہوگا کس سمت میں نماز ادا کی جائے، وہ قبلے کی سمت ہونی چاہیے، اور اس کے لیے تم جد و جہد کر کے معلوم کرو۔ گویا جو تیسرا اصول یہاں سے نکلتا ہے وہ یہ کہ قرآن و حدیث کے ناقابل تغیر تعلیمات کی موجودگی میں اس روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے اجتہاد کو استعمال کیا جائے گا، اور اجتہاد یہ ہے کہ ان دو ناقابل تغیر اصولوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے وقت کی ضرورت کے لحاظ سے علم کی روایت کو آگے بڑھایا جائے۔ گویا رمضان کریم جو علمی روایت پیش کرتا ہے وہ محض ایک جامد روایت نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو لے کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات، حدیث کی تعلیمات جو خود عالمی نوعیت رکھتی ہیں، عالمگیر نوعیت رکھتی ہیں، آفاقی نوعیت رکھتی ہیں، ان آفاقی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسے عمل کا آغاز کیا جائے جو اجتہاد کا عمل ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے ایک شخص جو روزہ رکھتا ہے وہ اجتہاد کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے اپنی مقدور بھر یہ جاننے کی کہ چاند ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا، پھر وہ وسائل کو تلاش کرتا ہے، ان سب کی روشنی میں دیکھنے کے بعد ایک چیز طے کرتا ہے۔ وہ روزے کے دوران یہ کوشش کرتا ہے کہ ہر معاملے میں قرآن و حدیث پر غور کرنے کے بعد جو کچھ اس سے توقع کی جاتی ہے اس سلسلے میں اپنی کوشش کرے، اور وہ ایک مجتہد کی حیثیت سے، ایک کوشش کرنے والے فرد کی حیثیت سے ہر معاملے میں تحقیق کرنے کے بعد اپنے لیے ایک طریقہ کار متعین کرتا ہے۔ اسلام کا مدعا آغاز سے یہ تھا کہ ہم اپنے معاملات میں ان دو تعلیمات کی روشنی میں، ان دو ذرائع علم کی روشنی میں علم میں مزید اضافہ کریں، اور وہ اضافہ اجتہاد کے ذریعے کیا جائے۔ یہی سبب ہے کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن میں اپنے نمائندے کو مقرر فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل کو وہاں کا گورنر مقرر کیا اور جاتے وقت ان سے سوال کیے، تو اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تم وہاں پہ امامت کا فیصلہ کس طرح سے کرو گے؟ ان کا جواب تھا کہ ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلام موجود ہے، اس کی روشنی میں وہ فیصلہ کریں گے۔ آپ نے دوبارہ سوال فرمایا، اس میں اگر کوئی بات واضح نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ کی سنت۔ آپ نے اس پر بھی بس نہیں کی اور فرمایا کہ اگر اس میں بھی کوئی چیز واضح نہیں پھر کیا کرو گے؟ اگر وہاں کوئی واضح حکم نہیں پایا جاتا، ان کا جواب تھا اجتہاد بالرائے، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ یہ وہ علم کی تیسری روایت ہے جو یہ مہینہ ہمارے سامنے لاتا ہے، یعنی امت مسلمہ اپنے مسائل کے حل کے لیے قرآن پاک، سیرت مطہرہ، سنت مطہرہ، ان دونوں ناقابل تغیر اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے علم کو آگے بڑھانے کے لیے، مسائل کا حل کرنے کے لیے، حالات کو بہتر بنانے کے لیے، معاشرتی فلاح و ترقی کے لیے اس عمل کو کرے جسے حدیث شریف میں اجتہاد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ ہماری بہت بھول ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد شاید
کسی ایسے دور کی پیداوار ہے جب امت مسلمہ میں اقلیت پرستی کا دور شروع ہوا اور امت مسلمہ نے یہ چاہا کہ وہ عقل کو بھی استعمال کر لیا کرے۔ یہ امت مسلمہ کے بارے میں ایک بہت ہی ڈسٹورٹڈ، ایک انتہائی غلط تصور ہے جو ہم نے قائم کر لیا ہے۔ جس حدیث کا میں نے ابھی حوالہ دیا، یہ حدیث حضور کی حیات مبارکہ کا واقعہ ہے۔ یہ نہ معتزلہ کے دور کا قصہ ہے، نہ یہ اس کے بعد کا قصہ ہے، بلکہ یہ آپ کی حیات مبارکہ میں خود آپ کا اپنا موقف ہے، آپ کی اپنی رائے اور فیصلہ ہے کہ ان سارے معاملات میں جن میں قرآن و حدیث واضح نہیں ہے، ایک مسئلے کا حل نہیں بتا رہے، ہمیں ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک رائے قائم کرنی ہوگی۔ گویا کہ روایت علم جو وحی کے ذریعے اور اس مہینے کے ذریعے ہمارے سامنے آتی ہے، وہ محض قرآن و حدیث کی تعلیمات تک محدود نہیں ہے، بلکہ ان تعلیمات کی روشنی میں نئے مسائل کے نئے حل کرنے کا جذبہ اور خواہش ہے۔ یہی سبب ہے کہ اس مہینے میں دنیا کے ہر گوشے میں ایک شخص شام کے لمحات میں پوری توجہ کے ساتھ یہ کوشش کرتا ہے کہ قرآن پاک کے اصولوں کو، اس کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہ صرف یہ کہ سنے بلکہ ان پہ غور کرے۔ چنانچہ قرآن پاک کے حوالے سے خود قرآن پاک اپنے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے اور سمجھا جائے۔ یہ قطعاً نہیں کہتا کہ تیز رفتاری کے ساتھ فر پڑھنے کے بعد محض ثواب حاصل کر لیا جائے، یہ اس کے مقصد کے منافی۔ چنانچہ اس مہینے کے دوران جب ایک شخص ٹھہر ٹھہر کر کے، سمجھ کر کے، ہر نقطے پہ غور کر کے قرآن پاک کے الفاظ کو، اس کے معنی کو، اس کی حکمتوں کو ذہن میں تازہ کرتا ہے، تو وہ گویا کہ اجتہاد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ اس کی تربیت ہے، یہ اس کی تیاری ہے، یہ اس بات کی کوشش ہے کہ اسے یہ معلوم ہو سکے کہ جہاں کہیں بھی قرآن پاک نے ایک حکم دیا ہے اس کی اپلیکیشن یا تطبیق کیا ہو سکتی ہے، جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے مفاہیم کیا ہو سکتے ہیں، کیا ہر جگہ اس لفظ کا مفہوم ایک ہی ہے یا استعمال کے لحاظ سے مختلف ہوگا۔ جب وہ یہ کوشش کرے گا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ قرآن پاک کو غور سے سنے، اس پہ توجہ کرے، یہ چاہے کہ اس کے ہر لفظ کو سمجھ کر کے اس سے معنی اخذ کر سکے، تو جب یہ کوشش کی جائے گی تو گویا پورا مہینہ ایک ایسی روایت علم کے تازہ کرنے کا ذریعہ بنے گا جو امت مسلمہ کو فکری قیادت، امت مسلمہ کو قرآن کریم کے نئے زاویوں، سنت مطہرہ کے نئے نئے پہلوؤں سے آگاہ کر سکے۔ اور جس طرح سے کہ آپ کو علم ہے کہ حدیث شریف میں بھی جو بہت سے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا مفہوم محض ایک نہیں ہے، اس کا بھی تعین کرنا پڑے گا، اجتہاد کرنا ہوگا، لغت کے ذریعے، نحو کے ذریعے، شعر کے ذریعے، ہر ذریعے سے اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے اس کی تطبیق کرنی ہوگی۔ یہ وہ علمی روایت ہے جو یہ مہینہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر تازہ بھی ہو اور جس میں مزید ایڈوانسمنٹ اور ترقی کی جائے۔ یہ رمضان کریم کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ پورے ایک ماہ کے لیے امت مسلمہ کے ہر فرد کو دنیا میں جہاں کہیں وہ پایا جاتا ہو، ایک ایسے کورس سے، ریفریشر کورس سے، ایک ایسے تازہ کر دینے والے نظام سے گزارتا ہے جس میں ذہن میں لگی ہوئی زنگ ہو، قلب میں لگی ہوئی بیماری ہو، جسم کی کوئی خامی ہو، وہ ہر ایک اس تزکیے کے ذریعے دور ہو جاتی ہے جو تزکیہ علم کا ہے، جو تزکیہ قلب کا ہے، جو تزکیہ روح کا ہے، جو تزکیہ جسم کا ہے۔ خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اس مہینے کی ان برکات کو حاصل کرنے اور ان برکات کے ذریعے اس روایت علم کو آگے بڑھانے کی توفیق دے جو اس مہینے کا مقصود تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔